جاپان کو ابھرتے ہوئے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی چند بڑی کاروباری کمپنیاں جیسے ٹوئوٹا، سوزوکی، یاماہا، سونی، ہونڈا وغیرہ کا تعلق جاپان سے ہی ہے۔ جاپان سے متعلق بہت سے دلچسپ حقائق ایسے بھی ہیں جو آپ نے اب تک نہیں سنے ہوں گے۔ آئیے آپ کو چند ایسے ہی دلچسپ حقائق بتاتے ہیں۔ نمبر 1، جاپان اپنے روایتی تالابوں کی وجہ سے کافی مقبول ہے، لیکن کافی یا سبز چائے سے بھرے تالاب صرف جاپان ہی میں پائے جاتے ہیں اور لوگ ان تالابوں میں بڑے مزے سے نہاتے ہیں۔ نمبر 2، جاپان کے ایک عجیب و غریب رجحان کے تحت کم عمر خواتین اپنے منہ میں ٹیڑھے میڑھے دانت لگوانا پسند کرتی ہیں۔ نمبر 3، جاپان میں زیادہ تر لوگ بے اولاد ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں بچے گود لینے کے بجائے بڑی عمر کے افراد کو اپنے خاندان کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ 2011 میں 90% افراد جنہیں اپنایا گیا ان کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ عام طور پر گود لینے کا یہ عمل اپنے کاروبار یا جائیداد کا وارث بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر کاروباری حلقوں میں موجود اس سینکڑوں سال پرانی روایت کا مقصد خاندانی کاروبار کو خاندان میں رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی مرد وارث نہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں یا جاننے والوں میں سے کسی بھی شخص کو گود لے لیتا ہے یا انہیں گھر داماد بنا لیتا ہے تاکہ جائیداد گھر سے باہر نہ جائے۔ نمبر 4، اگر آپ جاپان کا پہلی بار دورہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کی توجہ حاصل کرے گی وہ ہے جاپان کی صفائی۔ آپ دیکھیں گے نہ تو جاپان کی گلیوں میں کوڑے دان ہیں اور نہ ہی صفائی کرنے والے نظر آئیں گے۔ آخر جاپان کی صفائی کا راز کیا ہے؟ طالب علم دن بھر کی پڑھائی کے اختتام پر اپنے بستے ڈیسک پر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ دن بھر کی پڑھائی کے بعد چھٹی ملے گی اور وہ گھر جائیں گے۔ وہ اپنے استاد کی ہر بات کو دھیان سے سن رہے ہیں جس نے ابھی کچھ اعلانات کرنے ہیں۔ ٹیچر کا اعلان شروع ہوتا ہے۔ آج کا صفائی کا روسٹر کچھ ایسے ہے۔ پہلی اور دوسری لائن کلاس روم کی صفائی کرے گی، تیسری اور چوتھی لائن راہداری اور سیڑھیوں کی صفائی کرے گی اور پانچویں لائن ٹوائلٹ صاف کرے گی۔ پانچویں لائن سے کچھ چوں چرا کی آوازیں آتی ہیں، لیکن طالب علم کلاس روم کی الماری میں سے صفائی کا سامان اٹھا کر ٹوائلٹ کی صفائی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صفائی ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ نمبر 5، گولڈن گیٹ برج کے بعد ماؤنٹ فوجی کے پہلو میں موجود جنگل آؤکی گہارا دنیا کا دوسرا بڑا مقام ہے جہاں خودکشی کی جاتی ہے۔ ہر سال 70 سے زیادہ لاشیں یہاں سے اٹھائی جاتی ہیں۔ لوگوں میں اس جگہ کی مقبولیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ جاپانی حکام یہاں ہونے والی اموات کے اصل اعداد و شمار نشر نہیں کرتے۔ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ریلوے لائن ٹوکائیڈو شنکانسن کی آمد میں زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اگر ٹرین 5 منٹ تاخیر سے پہنچے تو ریلوے کمپنی مسافروں کو تاخیر کے ثبوت کے لیے سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہے، اور اگر ٹرین صرف آدھا گھنٹہ بھی تاخیر سے پہنچے تو اخبار اس خبر سے بھر جاتے ہیں۔ نمبر 6، جاپان میں تقریباً 22 ملین پالتو جانور موجود ہیں، لیکن پورے جاپان میں 15 سال سے چھوٹے بچوں کی آبادی صرف 16.6 ملین ہی ہے، یعنی اس ملک میں بچوں سے زیادہ پالتو جانور پائے جاتے ہیں۔ نمبر 7، جاپان کے ناگورو نامی گاؤں میں رہائشیوں کی تعداد صرف 390 ہے، جن میں 350 بے جان گڑیاں ہیں اور اصل زندہ افراد کی تعداد 40 ہے۔ ایک فنکار یہ گڑیاں مرنے والوں یا اس جگہ سے چلے جانے والوں کی یاد میں بناتا ہے۔ نمبر 8، جاپان میں کھیلے جانے والے کھیل میں کمرے میں موجود کوئی بھی چیز اس جیسی دکھنے والی دوسری چیز سے بدل دی جاتی ہے۔ بدل کر رکھی جانے والی چیز چاکلیٹ یا کسی اور کینڈی سے بنائی جاتی ہے۔ کھیلنے والوں کو اسے پہچاننے کے لیے کمرے میں موجود ہر چیز پر دانت گاڑ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 9، جاپان میں بہت سے عمل اور باتیں ہمیشہ اچھی نیت سے کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کے لوگ معذرت کرنے کے 20 سے زیادہ طریقے جانتے ہیں۔ نمبر 10، جاپانی سائنسدانوں نے حال ہی میں ایک ایسی آئس کریم ایجاد کی ہے جو پگھلتی نہیں ہے۔ دراصل یہ سائنسدان 2011 کے سونامی سے متاثر ہونے والے کسانوں کی مدد کے لیے اسٹرابیری پر کوئی تجربہ کر رہے تھے، لیکن غیر متوقع طور پر انہیں ایک ایسا کیمیکل مل گیا جو کریم کو سیکنڈوں میں جما سکتا ہے۔ نمبر 11، جاپان میں 1 ملین سے زائد افراد کو ہکوکو موری کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سالوں تک معاشرے سے کٹ کر تنہا رہتے ہیں۔ نمبر 12، جاپان میں کام کی زیادتی سے مرنا ایک عام بات ہے۔ جاپان میں اس کے لیے ایک اصطلاح
کاروشی استعمال کی جاتی ہے۔ کام کی زیادتی سے متاثر یا کام کی زیادتی سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے ایک الگ سے کاروشی ہارٹ لائن نیٹ ورک بھی بنایا گیا ہے۔ جاپان میں کاروشی کے شکار کچھ لوگ ہفتے میں 110 گھنٹے یا سال میں 4000 گھنٹے سے بھی زائد کام کرتے رہے ہیں۔ کام کے اتنے دباؤ میں لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ کام کی سختی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ کاروشی کی شکار ایک نرس کو ایک ماہ میں 5 بار 32 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کرنا پڑا، جو دل کے دورے اور ان کی جان جانے کا باعث بنا۔ نمبر 13، جاپان کی حکومت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقات کے پروگرام منعقد کرتی رہتی ہے۔ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوان جلد شادی کر کے بچے پیدا کریں۔ حکومت کی تشویش ہے کہ 2010 سے اب تک جاپان کی آبادی بڑھنے کے بجائے 1 ملین سے زیادہ کم ہو چکی ہے۔ نمبر 14، اگر آپ جاپان جائیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو سرجیکل ماسک پہنے دیکھیں تو گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ وبائی امراض کے پھیلاؤ کی وجہ سے نہیں ہے، اصل میں یہ فیشن بن چکا ہے۔ جاپانی سرجیکل ماسک پہن کر چہرے کو گرم رکھتے ہیں اور اس طرح انہیں اجنبیوں سے بھی گفتگو نہیں کرنا پڑتی۔ نمبر 15، جاپان میں خواتین کے ٹوائلٹس میں ساؤنڈ پرنسز نامی ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے۔ یہ ڈیوائس فلیش میں پانی بہائے جانے کی مصنوعی آواز خارج کرتی ہے۔ اصل میں فلیش میں پانی بہائے جانے کی آواز کے سوا کوئی دوسری آواز باہر جانے پر خواتین کافی شرمندگی محسوس کرتی ہیں۔ نمبر 16، جاپان میں کنٹسوگی یا سنہری جوڑ سے ٹوٹے برتنوں کے جوڑوں کو چھپایا نہیں بلکہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ کنٹسوگی میں ٹوٹے ہوئے برتنوں کو گولڈ پاؤڈر یا گولڈ لیکوڈ سے جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح سے برتن کو چھپانے کے بجائے تاریخ کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ نمبر 17، جاپان میں پہلوانوں کا ایک مقابلہ نکی سومو بیبی کرائنگ کانٹیسٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں پہلوانوں کے بیچ بچوں کو پہلے رلانے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ مقابلے سینکڑوں سالوں سے جاری ہیں۔ نمبر 18، اگر آپ 1946 سے پہلے جاپان کی نصابی کتابوں میں جاپانی تاریخ کو پڑھتے تو وہ کچھ یوں ہوتی۔ سورج کی دیوی اماتیراسو نے اپنے پوتے نینگی کو زمین پر جاپان میں ایک زمینی دیوتا سے شادی کے لیے بھیجا۔ ان دونوں کے پڑپوتے جمو نے ایک مقدس پرندے کی مدد سے حملہ آور دشمنوں کو لاچار کر دیا تھا اور پھر جاپانی بادشاہت کا تاج پہنا۔ یہ واقعہ 660 قبل از مسیح میں ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے قبل جاپانی بادشاہ ہیرو ہیوٹو نے اعتراف کیا تھا کہ وہ کسی دیوتا کی اولاد نہیں ہے۔ جاپانی مورخین کو ان کے دیے گئے بیان کی توجیہات پیش کرنا پڑی۔ جاپان کی تاریخ دیوی دیوتا کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جس کو یہ سچ سمجھتے ہیں۔ 18، جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ایسا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ نمبر 19، جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ نمبر 20، چے جائکا جاپانی دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں، مگر ان کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر اور خادم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ماں باپ ہی بچوں اور گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نمبر 21، جاپان میں ہر بچہ اپنا دانت صاف کرنے والا برش بھی اسکول ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اسکول میں کھانے پینے کے بعد ان سے دانت صاف کرائے جاتے ہیں۔ اپنے بچپن سے ہی ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنے والا بنایا جاتا ہے۔ نمبر 22، اسکول میں اساتذہ اور منظمین کھانے کا معیار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طلباء سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے ہی جاپان کا مستقبل ہیں اور ان کی حفاظت کا یقینی بنانا بہت اہم ہے۔ نمبر 23، جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہیلتھ انجینئر بنتا ہے۔ اس کی تنخواہ امریکی ڈالر میں 5000 سے 8000 کے درمیان رہتی ہے۔ اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں۔ نمبر 24، جاپان میں گاڑیوں، ریسٹورانٹس اور بند مقامات پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا۔ جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا مطلب اخلاق پر لگا ہونا بنتا ہے۔ نمبر 25، جاپان میں اگر آپ کسی کھلی دعوت پر چلے جائیں
وہاں پر بھی یہی دیکھیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت کے مطابق ہی کھانا ڈالتے ہیں۔ پلیٹوں میں کھانا بچا چھوڑنا جاپانیوں کی عادت نہیں۔ نمبر 26، جاپان میں سال بھر گاڑیوں کی اوسط تاخیر 7 سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ جاپانی وقت کے قدردان لوگ ہیں اور منٹوں سیکنڈوں کی بھی قیمت جانتے ہیں۔ نمبر 27، بہت خوب لیکن ایک ضروری بات وہ یہ ہے کہ جاپانی امیر نہیں ہیں۔ دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں میں ایک بھی جاپانی نہیں ہے۔ زندگی بہت سمپل ہے۔ کمنٹ میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو جاپان کی کون سی خوبی سب سے زیادہ پسند آئی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔